آسی کی دنیا کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، تاریخ اسلام میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی ایک طویل فہرست موجود ہے، جنہوں نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے دین اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے 19ویں صدی میں برِ صغیر میں قادیانیت یا مرزائیت کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو یقین دلایا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی ہے، اور بعد میں خود کو نبی قرار دیا۔ آج بھی قادیانی عقائد کو عالم اسلام میں متنازع اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت، اس کے جھوٹے دعووں، قادیانیت کے عقائد اور اس کی حقیقت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کے بارے میں مکمل جانکاری مل سکے۔ دوستو، مرزا غلام احمد 13 فروری 1835 کو ہندوستان کے علاقے قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان مغل نسل سے تعلق رکھتا تھا اور برطانوی حکومت کا وفادار تھا۔ مرزا غلام احمد نے ابتدائی تعلیم تو حاصل کی، لیکن وہ کسی دینی مدرسے میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ اس نے 1889 میں ایک تحریک کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں احمدیہ جماعت کہا جانے لگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ابتدائی عقائد میں خود کو اسلام کا ایک مسلح کہنا شامل تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی تحریک آگے بڑھتی گئی، اس کے دعوے مزید متنازع اور گستاخانہ ہوتے چلے گئے۔ مرزا غلام احمد نے سب سے پہلے خود کو ایک مجدد یعنی دینی اصلاح کرنے والا کہا، پھر 1891 میں یہ دعویٰ کر دیا کہ وہی مسیح موعود اور امام مہدی ہے، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ حالانکہ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، لیکن مرزا نے کہا کہ وہ خود عیسیٰ کی جگہ آیا ہے۔ دوستو، ابتدا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے متعلق روایتی اسلامی عقیدہ قبول کیا، لیکن بعد میں اس نے خود کو نبی اور رسول کہنا شروع کر دیا۔ اس کے پیروکاروں نے اس کے ان بیانات کو ایک نظریہ بنا کر پیش کیا کہ وہ ذلی اور بروزی نبی ہے، یعنی ایک ایسا نبی جو براہ راست وحی کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور نبی کے عکس کے طور پر آتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے کئی مقامات پر کہا کہ اسے خدا کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ خدا سے براہ راست کلام کرتا ہے۔ اس نے اپنی وحی کو قرآن اور احادیث کی طرح مقدس قرار دینے کی کوشش کی۔ اس نے ایک انتہائی متنازع عقیدہ یہ بھی پیش کیا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ عقیدہ برطانوی حکومت کے حق میں تھا، کیونکہ اس وقت برِ صغیر میں مسلمان انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس نے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ برطانوی حکومت کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کریں، جو کہ اسلام میں جہاد کے تصور کے خلاف تھا۔ دوستو، بنیادی طور پر قادیانیت اور مرزائیت ایک ہی تحریک کے دو نام ہیں، لیکن اس کے پیروکاروں کے اندر ایک تقسیم پائی جاتی ہے۔ پہلا گروہ قادیانی گروپ یعنی احمدیہ مسلم کمیونٹی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے پیروکار ہیں، جو مرزا کو نبی مانتے ہیں اور اس کی وحی کو الہامی مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی اصلاح کے لیے آیا تھا، جبکہ دوسرا لاہوری گروپ یعنی احمدیہ انجمن اشاعت اسلام ہے۔ اس گروہ کے مطابق مرزا غلام احمد نبی نہیں بلکہ صرف ایک مسلح تھا۔ یہ گروہ مرزا کی نبوت کے دعوے کو نہیں مانتا، لیکن اسے عظیم اسلامی شخصیت تصور کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی عقائد کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور اسلامی دنیا نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ دوستو، پاکستان میں 1974 میں ایک تاریخی فیصلہ ہوا، جب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا
اس فیصلے کے بعد قادیانی کھلے عام اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور ان پر مسلمان کہلانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پیارے دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا دعویٰ اور اس کے گمراہ کن عقائد ایک بڑے فتنے کی صورت میں سامنے آئے، جس نے کئی لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے مطابق مرزا غلام احمد کا دعویٰ باطل ہے اور وہ ایک جھوٹا نبی تھا۔ قادیانیوں کو عالم اسلام میں غیر مسلم تسلیم کیا گیا اور آج بھی مسلمان ان کے عقائد کو رد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں اور جھوٹے دعوے داروں کے فتنوں سے بچیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں قادیانیت کو ہمیشہ کے لیے ایک گمراہ کن تحریک کے طور پر دیکھا گیا ہے اور مسلمان ہمیشہ اس فتنے سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔